السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع بہت اہمیت کا حامل ہے، خاص طور پہ پاکستان کے طول و عرض میں جس طریقے سے سیلاب نے اپنی تباہ کاریاں مچائی ہیں، اس حوالے سے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، انہوں نے ایک اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے کہ کہاں کہاں پہ بہت زیادہ سیلاب آیا اور کتنا نقصان ہوا، اور وہ کیا تدابیر ہم اختیار کریں کہ اس لاس کو کم سے کم کیا جا سکے۔ ون آف دا نیچرل کلامٹی it has really caused extraordinary damage to the property, the lives of the people. We want to discuss with our student Bushra that what do you think, what are the reasons of these floods and how we can minimize the damage? Sir, these floods are caused due to many reasons, including heavy rains and cloudbursts, climatic changes, deforestation, and these floods were also cause a lot of damage. It will cause a lot of life loss. Many families were displaced, and it causes a lot of destruction, including loss of crops and livestock, and many roads and bridges were washed away. So can we minimize the damage? Are there some measures that if we take those measures we can reduce this damage to a certain extent? If we construct more dams and we can reduce the deforestation and the certain preventive measures according to floods, and we also reduce pollution, which also may help us in these floods. السلام علیکم، میرا نام ثنا زاہد ہے، ADP CM3 سے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے فلڈ کے بارے میں، اور اس پر ہمارے ساتھ بات کرنے آئی ہیں BS CM3 کی مدیحہ رحمان، اور یہ آج ہمارے ساتھ فلڈ کے ٹاپک پر بات کریں گی۔ السلام علیکم مدیحہ، آج ہم سے ہمارا ٹاپک ہے فلڈ کے بارے میں، اس کے بارے میں ہم آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کہ فلڈ ہوتا کیا ہے، اس پہ تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں۔ فلڈ بیسیکلی ایک نیچرل ڈیزاسٹر ہے، جب پانی اپنی نیچرل باؤنڈریز لائک ڈیمز، لیک سے باہر نکل کر شہروں میں پھیل جاتا ہے تو وہ فلڈ ہوتا ہے۔ اور اس کے کازز کے بارے میں بتائیں آپ۔ پاکستان میں فلڈ کے آنے کے بہت سارے کازز ہیں، اس کا صرف تعلق مونسون بارشوں سے نہیں ہے، بلکہ ہمارے ڈیفارسٹیشن، کلائمیٹ چینج، گلوبل وارمنگ، یہ سارے کازز ہیں اس کے فلڈ کے۔ فلڈ کی وجہ سے پاکستان میں کیا کیا امپیکٹ پڑا ہے؟ فلڈ کا صرف زمین اور مکان تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری ہیلتھ اور اکانومی کو بھی بہت زیادہ ڈیمیج کر رہا ہے، جیسے کراپس کا تباہ ہونا، بہت ساری ڈیزیز پھیلتے ہیں جیسے ملیریا، ڈینگی، اور ہمارے ہاسپٹلز اور سکول بھی اس سے ڈیمیج ہوتے ہیں۔ اور فلڈ کو روکنے کے لیے مطلب کہ ہمیں کون سے اقدامات کرنے چاہیے؟ پلانٹیشن، زیادہ سے زیادہ درخت لگانا، اور اسٹرانگ ڈیمز بنانا، اویئرنیس کیمپینس چلانا، اور ارلی وارننگ سسٹمز، اور سب سے امپورٹنٹ جو ہے گورنمنٹ اور پبلک کی کوپریشن۔ جی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سیلاب کی کیا وجوہات ہوں گی؟ سیلاب کی سب سے مین وجہ ہے گلوبل وارمنگ۔ آج آپ خود دیکھ رہے ہو کہ زمین کا جو درجہ حرارت ہے وہ تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ ریسرچ کے مطابق پایا جاتا ہے کہ ہر سال میں 1 سینٹی گریڈ کا اضافہ ہو رہا ہے ہماری درجہ حرارت پر، اور جب ٹمپریچر ہمارا بڑھ جاتا ہے تو سیلاب، جو گلیشیئرس ہمارے پاس ہے یہ میلٹ ہوتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے سیلاب آتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو دوسری وجہ یہ کہ ہیوی رین فال، ہمارے یہاں جو بارشیں ہوتی ہیں ان کا دورانیہ بدل چکا ہے۔ جو بارشیں سردی کے موسم میں ہونے چاہیے تھے وہ اب گرمی کے موسم میں ہو رہے ہیں۔ اگر چترال میں دیکھا جائے تو زیادہ تر برف جو تھی وہ دسمبر کے اور جنوری کے مہینے میں پڑتا تھا، لیکن اسی بار ایسا پچھلے کچھ سالوں میں یہ ہوا ہے کہ وہ مارچ کے وقت ہمارے وہاں برف پڑ رہے تھے۔ یہ ان دو وجوہات کی وجہ سے ہمارے یہاں سیلاب آتے ہیں۔ تو جیسا کہ ہمیں روہیل نے بتایا کہ سیلاب کی کیا وجوہات تھی اور اس نے کہاں کہاں تباہ کاریاں مچائی، ہمارے ساتھ اب عدنان موجود ہیں BSAF کے اسٹوڈنٹ۔ تو ہمارا ان سے یہ سوال ہے کہ عدنان، سیلاب نے کیا نقصانات کیے ہیں؟ One of the major and prominent impact we have seen is the
loss of human lives, because it's the prior damages we have seen. According to National Disaster Management Authority, the recent report we have seen of 2025 floods, we have seen 932 casualties have been made in the from June to September floods, and it's one of the major damages we have seen. Furthermore, 1,060 people have been got injured in the flood. Furthermore, one of the major destruction we have seen in infrastructure. Our infrastructure got damaged a lot. According to National Disaster Management Authority, 8,238 houses got damaged in the same flood, which is a massive damages. Furthermore, as we know that Pakistan is an agriculture country, and of course there will be a lot of damages in our agriculture sector and livestock. Our livestock is 6,058 domestic animals have been died in the same flood, and 239 bridges got damaged in the same flood. If you look it back in the history, for example, in the 2022 October floods, Pakistan economy has faced with 30 billion loss, which is, I think, one of the major loss we have seen in our economic history. Furthermore, 30 million people got displaced, become homeless, and if you look at the impact of flood in education sector, because we are students, so in the same flood of 2022, 30,000 schools got damaged. Means thousands of school students have got out of school. جیسا کہ بہت سارے نقصانات ہیں، تو اس کے سولوشنس کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے. تو پہلا یہ کہ جو اسٹرانگ ڈیمس کو بلڈ کرنا اور ریزرورس کو بلڈ کرنا. پھر دوسرا جو ہے آپ کا وہ پراپر ڈرینیج سسٹم ہمارا صحیح نہیں ہے، تو ڈرینیج سسٹم کو ٹھیک کرنا اربن ایریاز میں. پھر تیسرا یہ کہ فلڈ جو بیریئرس ہیں ان کو جو ہے لگانا اور امبیکمنٹس کو جو ہے کریٹ کرنا. اس کے بعد چوتھا جو ہے وہ آپ کا ایفورسٹیشن یعنی ٹریز کو لگانا، جنگلات کو کرنا. پانچواں جو ہے وہ ہے آپ کا اسٹرانگ آرگنائزیشن، یعنی آرگنائزیشن آپ جتنی تنظیم مضبوط بنائیں اور لوگوں کو ایجوکیٹ تعلیم دیں فلڈس کے بارے میں کہ کس سے جو ہے کس طرح بچا جا سکے. تو یہ جو ہے سولوشنس ہماری، اس سے ہم بچ سکتے ہیں.